السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دی مدر کی قسط نمبر 28 پیش خدمت ہے۔ نکولائی ایوانووچ نے کہا، اگر فرار ممکن ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جیل میں موجود ہمارے ساتھی اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں۔ ماں نے کہا، وہ کیوں نہ باہر نکلنا چاہیں گے جبکہ ممکن ہو۔ صوفیہ بولی، میں سب سے پہلے شکوف سے ملنا چاہوں گی۔ ساشا کہنے لگی، میں کل بتا دوں گی تم اس سے کب اور کہاں مل سکتی ہو۔ فی الحال اسے پریس میں ٹائپنگ کے کام پر لگایا ہوا ہے۔ اس وقت تک وہ محافظ جنگلات کے ساتھ ہی رہے گا۔ نکولائی ایوانووچ نے ماں کے پاس آ کر کہا، پرسوں پاویل سے ملنے جاؤ گی تو اسے ایک چٹھی ضرور دینا۔ تمہیں معلوم ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماں نے کہا، میں سمجھ گئی، میں کسی نہ کسی طرح چٹھی پہنچا دوں گی۔ ساشا کے جانے کے بعد صوفیہ نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا، ایسی بیٹی سے محبت کر سکو گی نلونا؟ ماں بس رونے کو تھی۔ بولی، کاش میں پاویل اور ساشا کو صرف ایک دن کے لیے ساتھ دیکھ سکوں۔ دوسرے دن صبح تقریباً 30-40 آدمی شفا خانے کے دروازے پر کھڑے اپنے ساتھی کی لاش کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے درمیان خفیہ پولیس کے لوگ بھی موجود تھے۔ سڑک کے بالکل سامنے پولیس کا ایک دستہ پستول لٹکائے تیار کھڑا تھا۔ ماں مجمع میں کھڑی جانی پہچانی صورتوں کو دیکھ کر افسردگی سے سوچنے لگی، ابھی لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی، مزدور تو تقریباً بالکل نہیں ہیں۔ پھاٹک کھلا، کچھ لوگ تابوت لے کر باہر نکلے جس کے ڈھکن پر لال فیتے بندھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے فوراً ٹوپیاں اتاری۔ ایک پولیس افسر تیزی سے مجمع میں گھس آیا۔ اس کے پیچھے اور بھی سپاہی تھے۔ وہ درستگی سے لوگوں کو دھکے دے کر ہٹانے لگا۔ افسر نے بلند آواز سے کہا، یہ سرخ فیتے ہٹاؤ۔ ایک نوجوان نے غصے سے کہا، اپنی مرضی کے مطابق جنازہ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، بڑے شرم کی بات ہے۔ شور کو چیرتی ہوئی ایک اور آواز آئی، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، اپنے ساتھی کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیں گے، وہ ساتھی جسے تم نے اذیتیں دے دے کر مار ڈالا ہے۔ پولیس والوں نے فیتے اتار کے ہوا میں بکھیر دیے۔ ان کے ہاتھوں سے نجس کیا ہوا تابوت کا ڈھکنا کچلے ہوئے پھولوں کے ساتھ سڑک پر پڑا تھا۔ ماں سڑک کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ اسے تابوت نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجمع کافی بڑھ گیا تھا۔ سڑک تقریباً بھر گئی تھی۔ اس کے علاوہ جلوس کے دونوں طرف پولیس والے تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ رکھے چل رہے تھے۔ یہ ایک خاموش ماتمی جلوس تھا جس میں نہ کوئی پادری تھا، نہ کوئی نوحہ کرنے والا۔ لوگوں کے چہرے متفکر تھے، تیوریوں پر بل پڑے تھے۔ ماں کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس نے دل میں یہ بھی سوچا، حق کی تائید کرنے والوں، ابھی تمہاری تعداد زیادہ نہیں ہوئی۔ جلوس قبرستان پہنچا، دیر تک قبروں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ایک لمبا سا نوجوان قبر کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرات، افسر نے چلا کر کہا، میں خبردار کیے دیتا ہوں، تقریر کی اجازت نہیں۔ نوجوان نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں صرف چند الفاظ کہوں گا۔ ساتھیوں، آئیے اپنے دوست اور معلم کی قبر پر عہد کریں کہ ہم ان کی تعلیمات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ساری زندگی اس طاقت کی جڑ کاٹنے میں وقف کر دے گا جو ہمارے مادر وطن کی تمام تباہی اور بربادی کی ذمہ دار ہے، وہ منحوس ظالم طاقت جسے مطلق العنان حکومت کہتے ہیں۔ افسر نے چلا کر کہا، گرفتار کر لو اسے۔ پولیس والے مجمع کو چیرتے ہوئے مقرر کی طرف بھاگے۔ اس کے ساتھی اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک نوجوان نے ہاتھ ہلا کر نعرہ لگایا، آزادی زندہ باد۔ پولیس والوں کی سیٹیوں نے خطرے کا اعلان کر دیا۔ زمین پر بھاری جوتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دور قبروں کے درمیان ایک پتلے سے راستے پر پولیس والوں نے اس لمبے نوجوان کو گھیر لیا تھا اور اس کے ساتھیوں کو مار مار کر بھگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی نے پکڑ کر ماں کو پیچھے گھسیٹا۔ ساتھ ہی نکولائی ایوانووچ کی آواز آئی۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، ذرا ضبط سے کام لو، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ماں نے دیکھا نکولائی کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بولا، ماں کہاں جا رہی ہو؟ وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس نے ماں کو دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ ماں نے دیکھا صوفیہ بھی نزدیک ہی کھڑی تھی۔ اس کا ہیٹ کہیں گر چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نوجوان لڑکے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔
لڑکا بالکل بچہ معلوم ہو رہا تھا اور اپنے چہرے سے خون پونچھ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہہ رہا تھا، مجھے جانے دو۔ صوفیہ نے جلدی سے لڑکے کا ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اسے سنبھالو اور جلدی سے گھر لے جاؤ، اور دیکھو ہرگز گرفتار نہ ہونا۔ لوگ قبرستان میں ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ پولیس والے قبروں کے درمیان بھدے انداز میں بھاگ رہے تھے، گالیاں بکتے ہوئے تلوار چلا رہے تھے۔ لڑکا خونخوار نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، تم ذرا ٹھہرو تو صحیح، ابھی ہوا ہی کیا ہے؟ ایک بار ہم مزدور اٹھیں گے تو تمہارا خاتمہ نہ کر دیا تو کہنا۔ ماں نے رومال سے اس کے چہرے کا خون پوچھا اور اس کو پکڑ کے آگے بڑھی۔ وہ بولا، مجھے تلوار کے قبضے سے مارا ہے، لیکن میں نے بھی مزہ چکھا دیا۔ لاٹھی گھما کر ایسے ماری ہے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوگا۔ ماں نے کہا، اس وقت تو جلدی چلو۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ شام کی ملگجی سی روشنی میں ماں نے لڑکے کے چہرے پر پٹی باندھ دی۔ لڑکا بولا، فکر مت کرو، برابر کی لڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے مارا، میں نے انہیں۔ اس کا خون دیکھ کر ماں کا دل دکھ رہا تھا۔ پٹی باندھنے کے دوران گرم خون اس کی انگلیوں سے چھو گیا، اس کے جسم میں پھریری سی آئی۔ اس نے لڑکے کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا۔ لڑکا بولا، مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو کامریڈ؟ ایک گلی میں پہنچ کر ماں نے ایک گاڑی والے کو اشارے سے بلایا۔ لڑکے کو بٹھا کر اس کے کان میں کہا، اب کوئی بات مت کرنا۔ ماں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کے سر کو سینے سے لگا لیا۔ لڑکے نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور خاموش ہو گیا۔ ماں کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے خوف تھا ابھی پولیس والے کسی کونے سے نکل کر آ جائیں گے۔ گاڑی بان نے مسکرا کر سوال کیا، بہت پی گیا ہے کیا؟ ماں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، ہاں، حلق تک پی گیا ہے۔ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ جوتے بناتا ہے، اور میں کارخانے میں کھانا پکا کر بیچتی ہوں۔ اوہ، پھر تو بڑی مشکل سے کٹ رہی ہوگی۔ چابک گھماتے ہوئے گاڑی بان نے بات جاری رکھی، پھر بولا، قبرستان میں ابھی جو ہنگامہ ہوا اس کے بارے میں کچھ سنا؟ سنا ہے ایک سیاسی آدمی کو دفن کرنے آئے تھے۔ مرنے والا انہی میں سے ایک تھا جو کرسی والوں کے خلاف ہیں اور ان سے مخالفت رکھتے ہیں۔ لگتا ہے جو لوگ دفنانے آئے تھے سب ایک ہی قسم کے تھے، یعنی یار دوست۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، لوگ چیخنے چلانے لگے۔ سنا ہے پولیس نے مارا پیٹا بھی ہے، کئی لوگوں کو کاٹ کر پھینک دیا ہے، اور ساتھ میں کئی پولیس والوں کی بھی مرمت ہو گئی ہے۔ مردوں کو جگا رہے ہیں، مرنے والوں کو بھی چین نصیب نہیں۔ گاڑی پتھریلی سڑک پر اچھلتی تو لڑکے کا سر ماں کی چھاتی سے ٹکراتا۔ گاڑی بان اپنی عادت کے مطابق بولے جا رہا تھا، لوگوں میں بے چینی بہت بڑھ گئی ہے، دنیا میں ہر طرف ہنگامہ ہے۔ کل رات کی بات ہے، پولیس والے ہمارے ایک پڑوسی کے گھر آ دھمکے۔ صبح تک اس کا سامان الٹ پلٹ کرتے رہے، جاتے جاتے بیچارے لوہار کو ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں اس کو رات کو دریا کنارے لے جا کر ڈبو دیں گے۔ اچھا خاصا آدمی تھا بیچارہ۔ ماں کو دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے سوال کیا، کیا نام تھا اس کا؟ گاڑی بان بولا، ساویل۔ بہت کم عمر ہے مگر جانتا بہت کچھ ہے۔ لگتا ہے آج کل کسی چیز کے بارے میں جاننا بھی جرم بن گیا ہے۔ وہ ہم لوگوں کے پاس آ کر کہا کرتا تھا، گاڑی بانوں کی بھی کیا زندگی ہے۔ میں کہتا تھا، سچ کہتے ہو دوست، کتے سے بدتر زندگی ہے۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر ماں نے کہا، گاڑی روکو۔ لڑکا کرا رہا تھا۔ گاڑی والا بولا، تمہارا بیٹا تو نشے میں بالکل غین ہے، واڈکا کا نتیجہ ہے یہ۔ صوفیہ ماں سے پہلے گھر پہنچی ہوئی تھی، بڑی بےکل اور مضطرب تھی۔ زخمی لڑکے کو فوراً تخت پر لٹایا اور اس کی پٹی کھولی۔ ڈاکٹر ایوان کو بلا رکھا تھا۔ نلونا سے بولی، تم تھک گئی ہوں گی، ڈر بھی گئی ہوں گی، جاؤ جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ ماں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے صدمے کے اثر سے بے حال تھی۔ کہنے لگی، میری فکر مت کرو۔ نکولائی ایوانووچ کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر موجود تھا جس کے بال پریشان تھے۔ بولا، جلدی سے بہت سا پانی لاؤ، روئی اور صاف کپڑا۔ ماں باورچی خانے کی طرف جانے لگی تو نکولائی نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا اور کھانے کے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے صوفیہ سے کہا تھا، تم سے نہیں۔
اس کی ہمدردی پا کر ماں سسکی لیے بغیر نہ رہ سکی۔ بولی، میں نے سب کچھ دیکھا۔ نکولائی نے گلاس میں تھوڑی سی شراب ڈال کر اسے دی اور کہا، دونوں طرف کے لوگ جنون میں آ گئے تھے، لیکن تم پریشان مت ہو۔ تلواروں کے چپٹے پہلوؤں سے مار رہے تھے، شاید صرف ایک ہی شخص زیادہ زخمی ہوا ہے، خود میری نظروں کے سامنے۔ پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح اسے مجمع کے درمیان گھسیٹ لیا۔ نکولائی کی پرسکون آواز، کمرے کی گرمی اور روشنی سے ماں کے دل کو کچھ قرار آیا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں بھی چوٹ آئی ہے؟ کہنے لگا، ہاں، شاید میری اپنی غلطی سے، لاپرواہی میں کسی چیز سے ہاتھ ٹکرا گیا تو کھال ادھڑ گئی۔ تم چھوڑو، کچھ چائے پی لو، بہت سردی ہے، اور تم نے کپڑے بھی بہت ہلکے پہنے ہوئے ہیں۔ ماں کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر چکر آ رہا تھا، پاویل کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ آستین الٹے ہوئے ڈاکٹر کمرے میں آیا، بغیر کسی کے پوچھے جواب دیا، چہرے کا زخم زیادہ خطرناک نہیں، سر پھٹ گیا ہے، لڑکا تندرست و توانا ہے لیکن خون بہت بہہ گیا ہے، سوچتا ہوں شفا خانے میں منتقل کر دیں۔ نکولائی ایوانووچ بولا، یہیں رہنے دو میرے گھر میں۔ ڈاکٹر بولا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، اتنا کام ہے، گھروں پر جانے کا وقت کہاں ملتا ہے۔ یہ بتاؤ، قبرستان کے واقعے کے متعلق کوئی پرچہ نکالو گے؟ نکولائی بولا، ضرور۔ ماں اٹھ کر باورچی خانے کی طرف جانے لگی۔ نکولائی نے روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ کہہ تو رہا ہوں صوفیہ سب کر لے گی۔ ماں نے ہنس کر کہا، سارے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا ہے۔ اپنے کمرے میں کپڑے بدلتے ہوئے وہ ان لوگوں کے پرسکون انداز پر تعجب کرتی رہی۔ اتنی خوفناک چیزوں کو یہ لوگ آسانی سے کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں زخمی لڑکا لیٹا تھا۔ صوفیہ اس پر جھکی اسے کہہ رہی تھی، باتیں مت کرو کامریڈ۔ وہ کمزور آواز میں احتجاج کر رہا تھا، مجھے جانے دو، میں بلا وجہ تم لوگوں کو کیوں پریشان کروں؟ صوفیہ بولی، اگر تم باتیں نہ کرو تو اس سے ہماری پریشانی میں کافی کمی ہو جائے گی، آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں بخار سے جل رہی تھیں۔ صوفیہ نے اسے ٹھیک سے کمبل اڑاتے ہوئے کہا، سونے کی کوشش کرو۔ وہ لوگ کھانے کے کمرے میں چلے گئے اور دن کے واقعات پر بات ہوتی رہی۔ یہ لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے یہ قصہ پارینہ ہو۔ پھر انہوں نے اعتماد کے ساتھ مستقبل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، آنے والے کل کے کام کے بارے میں منصوبہ بنانے لگے۔ ان کے چہروں پر تھکن کے آثار تھے، لیکن خیالات میں ہمت اور جرأت تھی۔ اپنے کام کا ذکر کرتے وقت وہ بے اطمینانی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹر کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، صرف پرچار کرنا کافی نہیں ہے، نوجوان مزدور ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں کام کو بڑھانا ہوگا۔ نکولائی ایوانووچ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہر طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ پرچوں اور کتابوں کی سخت کمی ہے۔ ہم اب تک ایک معقول چھاپہ خانہ قائم نہیں کر سکے۔ لدمیلا اکیلی کام کرتے کرتے مر رہی ہے، اگر اس کی مدد نہ کی گئی تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ صوفیہ نے پوچھا، شیکوف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نکولائی بولا، وہ شہر میں نہیں رہ سکتا، جب نیا چھاپہ خانہ قائم ہوگا تب ہی اسے کہیں رکھیں گے، اس سے پہلے ہی ہمیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ ماں نے آہستہ سے کہا، میں کچھ کر سکتی ہوں کیا؟ نکولائی نے کہا، تمہارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم شہر سے باہر رہو گی، یعنی پاویل سے نہ مل سکو گی۔ نلونا نے کہا، یہ تو کوئی خاص بات نہیں، میں ملنے جاتی ہوں تو الٹا میرا کلیجہ ہی پھٹتا ہے، کوئی بات تو نہیں کر سکتی، بس احمقوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، کیا فائدہ؟ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر تھکے تھکے انداز میں کہا، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمیں زیادہ محنت سے کام کرنا پڑے گا، پاویل اور آندرے کو سمجھانا ہوگا کہ ان کا جیل سے فرار ہونا کتنا ضروری ہے۔ اتنے اہم لوگوں کو بیکار نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ماں کو لگا شاید اس کی موجودگی میں وہ لوگ اس کے بیٹے کے بارے میں کھل کر باتیں نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے بیٹے کے فرار کے بارے میں اس کے دل میں ملے جلے خیالات تھے۔ ایک طرف اسے دیکھنے کی، پا لینے کی خوشی تھی، ساتھ میں یہ خطرہ بھی تھا، اگر وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تو سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ پرخطر جگہ سنبھالے گا، اور پھر شاید زندہ نہ رہ سکے گا۔
وہ اپنے بیٹے کے متعلق سوچتی تو قصے کہانیوں کے ہیرو کی طرح معلوم ہوتا۔ ایسے وقت میں اس کے دل میں غرور اور ممتا کروٹیں لینے لگتی۔ وہ مسرت کے مزے لے کر اس کے متعلق اپنے آپ کو سمجھاتی، اپنے دل کو ڈھارس دیتی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہر چیز۔ لیکن اس کی ممتا اسے پھر سے بے چین کر دیتی۔ اس کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگتی۔ اس کی ممتا انسانیت کے جذبے کو آگے بڑھنے سے روک دیتی۔ اس کے دل میں صرف ایک خیال بے-تابی سے تڑپتا، وہ مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن دوپہر کو جیل کے دفتر میں وہ پاویل کے سامنے بیٹھی دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔